الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا انسانیت اور بقائے نسل انسانی کا جو دار و مدار ہے وہ مرد اور عورت کی محبت، ان کا ارتباط، ان کے درمیان کا جو تعلق ہے ان کے اندر رکھا ہے۔ یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ نظام مرد و عورت کے آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ ہے۔ تو آج کے ہمارے اس مضمون میں مرد اور عورت کے درمیان محبت کن وجوہات سے پیدا ہوتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے، یقینی طور پر دنیا کے اندر کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے مشاہدہ کیا، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جن کو آپس میں پیار، محبت، الفت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ جب ان کے پاس رہتا ہے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، تو اس کو راحت اور سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اور جب کسی سے اس کو نفرت ہوتی ہے یا نفرت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، کسی بھی وجہ سے اس کو نفرت ہو جائے، تو وہ اب اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس کے پاس گھٹن ہوتا ہے، تو وہ اس کے پاس پھر رہ نہیں پاتا۔ تو اسی لیے یہ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے، یہ نظام پیار، محبت اور آپس میں جتنا گہرا اور الفت اور محبت سے لبریز ہوگا، اتنا ہی اس کا نتیجہ نفع مند ثابت ہوگا۔ تو مرد اور عورت کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے احسانات ہو گئے۔ اسی طرح پیار اور محبت جب باقی رہتی ہے، چلتی ہے، تو یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی ہر ادا پر خوش ہو اور اس کو بدلائے کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے۔ ان خوبیوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں عورت کی برائی کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بری بات ہے، جہاں اس کے اندر ایک برائی پائی جا رہی ہے، وہاں اس کے اندر دوسری خوبیاں بھی تو موجود ہے نا، لیکن ان خوبیوں کو نظر انداز کر کے اس کی برائی کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ اس بیوی کو اپنے شوہر سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہر وقت میری برائیاں ہی دیکھتا رہتا ہے، اس نے کبھی میری خوبی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تو اسی لیے دوسری بات یہ ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور لباس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جسم کے اندر جتنے عیوب ہوتے ہیں عیب ہوتے ہیں، ان سب کو لباس چھپا دیتا ہے۔ تو آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے جب تک آپس میں چھوٹی چھوٹی کمیوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ رشتہ اور یہ سسٹم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یورپی یونین جتنی بھی ہے، باہر کی دنیا ہے، ان کے پاس ساری ترقی کے راز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ ترقی نہیں کر پا رہے، وہ خوشحال نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو یہ کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی بچہ ہوگا، 2 ہی بچے ہوں گے، 3 ہی بچے ہوں گے، بس اس کے علاوہ ہم نے اور نہیں کرنا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ جو سسٹم بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ایسے خاندان میں نکاح کریں جہاں جس خاندان میں عورتیں بچے زیادہ دیتی ہیں۔ سارا کا سارا نظام تب چل سکے گا جب میاں اور بیوی کے آپس میں ان کا تعلق گہرا ہوگا، مضبوط ہوگا، ان کے درمیان محبت، پیار، الفت، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور دوسری طرف جب انسانی نظام کے اندر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ایک سخت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ضرورت اتنا جلدی پوری ہو جاتی ہے کہ پھر آپس میں نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ درمیان میں چھوٹی چھوٹی کمیاں اور چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دیکھ کر کے ہر وقت تانے دیتے رہنا، یہ برائیوں کا جنم لیتا ہے، ساری محبت کو نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے عورت کے دل سے۔ اسی طرح عورت ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش ہے، اس کی خدمت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو جاتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے، بیان ان کو کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو ایک سمجھدار عورت کھڑی ہو گئی اور کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جاتی ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ عورتیں ایک تو کثرت سے لعنت کیا کرتی ہیں اور دوسرا ہر وقت ناشکری کیا کرتی ہیں، اگر ان کا چھوٹا سا بچہ بھی دودھ پیتا ہوا، وہ اگر ان کی طبیعت نہیں چاہ رہی دودھ پلانے کا یا کچھ بھی ایسا عذر ہے ان کے پاس لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس کو بھی کہہ دیتی ہیں تو مرتا کیوں نہیں ہے، تو تجھ پر لعنت ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے تو حشر کر دیا، تو نے مجھے ذلیل کر دیا، تو نے مجھے رسوا کر دیا، تو نے یہ کر دیا وہ، اس طرح کی باتیں کر کر کے لعنت کو اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لعنت ہوتی ہے، جب بندہ دوسرے کسی کے پاس لعنت کرتا ہے کسی پر، تو وہ اگر لعنت کا مستحق ہو تو ٹھیک ہے، اگر لعنت کا مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس آ کر کے لعنت کرنے والے شخص کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ایک تو لعنت کثرت سے کرتی ہے، دوسرا ناشکری کرتی ہیں۔ مرد سارا دن بیچارہ ان عورتوں کی وجہ سے محنت کرتا ہے، جسم کے اندر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ محنت اور مزدوری کر کے رات کو اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا سامان لاتا ہے، لیکن چھوٹی سی بات ہونے پر بیوی کہتی ہے میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے گھر میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو یہاں ذلیل ہو کر کے رہ گئی، مجھے تو یہاں کچھ ملا ہی نہیں ہے، میرے فلاں موقع پر آپ نے میرا یہ حشر کیا، یہ ہوا، لیکن اس کو اپنے مرد کی، اپنے میاں کی اچھائیاں نظر نہیں آ رہی۔ اور یاد رہے کہ جو محبت کی آنکھ ہوتی ہے نا وہ برائیوں کو چھپا دیتی ہے، جو نفرت کی آنکھ ہوتی ہے نا وہ برائیوں کا نا کھلا چھوڑ دیتی ہے، ان منکشف کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پیار اور محبت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت اس طرح سے پیدا ہوگی، چھوٹی چھوٹی کمیوں کو نظر انداز جب کیا جائے تو آپس میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا۔ یہ رشتے اعتماد سے چلتے ہیں، یقینی سے یہ رشتے نہیں چل پاتے۔ یہ رشتے ان کے اندر جتنا زیادہ اعتماد ہوگا، جتنا ایک دوسرے پر اطمینان ہوگا، تو یہ رشتہ اتنا۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے پیر و مرشد کے ایک جملے پر۔ وہ فرماتے رہتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرے گی، اس کو بادشاہ بنا کر کے رکھے گی، اس کو اپنے اوپر حکمرانی کرنے دے گی، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر ایک درجہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو جب وہ اس کی خدمت کرے گی، اس کو بنا سنوار کر اور صاف ستھرا رکھے گی، اس کی خدمت کرے گی، اس کے کپڑے اچھے ہر وقت اس کو مہیا کرے گی، جس وقت جیسے وہ چاہے گا وہ کرے گی، تو یہ بھی پھر بادشاہ کی بیوی ہوگی۔ اور اگر اس نے اس کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیا، مثال کے طور پر اب یہ چاہتی ہے کہ گھر کے اندر میرا ہی راج ہو، ہر بات پر چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا اور اس کا جو ہے کوئی خیال نہ رکھنا اور اس کو ایسے ہی بغیر کسی تیاری کے باہر بھیج دینا، تو سارا کچھ جب یہ کرے گی تو پھر یہ ایک نوکر کی بیوی ہوگی، پھر یہ بادشاہ کی بیوی نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک جانب ہے فؤاد، تیرے بندے ہیں سبھی، ان کو ہدایت دے الہی۔